ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق شامل نصاب سبق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و عادات، جماعت ششم کی اردو ہے۔ آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ شاعر مشرق، مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ملنسار اور خوش اخلاق انسان تھے۔ آپ کے ہاں ملنے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، لیکن کبھی ملنے والوں سے اکتاتے نہیں تھے۔ ہر شخص کے ساتھ خند پیشانی سے ملتے تھے۔ آپ کے ایک خاص دوست کا بیان ہے کہ آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی بات خلاف مزاج ہوتی تو ضبط سے کام لیتے تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک غیرت مند انسان تھے۔ انتقال سے کچھ عرصہ قبل ہندوستان کی کسی ریاست کے وزیر اعظم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 روپے کا چیک بھیجا اور ساتھ ایک خط میں لکھا کہ یہ روپیہ آپ کو ریاست کے ایک خاص فنڈ سے، جس کا میں نگران ہوں، بھیج رہا ہوں۔ علامہ محمد اقبال کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اسے قبول کرتے، چنانچہ چیک واپس کر دیا اور لکھا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سادگی کا ایک نمونہ تھے۔ ان کی رہائش گاہ جاوید منزل، جو کہ ان کے بیٹے جاوید اقبال کے نام سے منسوب ہے، اس میں آرائش اور شان و شوکت کا سامان تھا، اور نہ ہی دروازے پر کوئی دربان ہوتا تھا۔ علی بخش، جو کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خاص ملازم تھا، ان کا بیان ہے، جب بھی کوئی علامہ صاحب سے ملنے آتا اور میں اس کی اطلاع دیتا تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے فوراً اندر بلا لیتے۔ آنے والا کوئی سرکاری عہدیدار ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی عالم ہو، ہندوستانی ہو یا یورپ کا رہنے والا ہو، غرض کوئی ہو، علامہ کو ان سے ملاقات کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہایت نفیس طبع اور خوش خوراک تھے۔ آپ کو غذا میں پلاؤ اور کباب بہت پسند تھے۔ ان دونوں چیزوں کو اسلامی غذا کہا کرتے تھے۔ بیماری میں جب پرہیز کی سخت ہدایت تھی اور خود کھانا کھا نہیں سکتے تھے، مگر مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ حکیم صاحب سے فرمایا، آپ یہاں کھانا کھائیں، کیونکہ میں اگر پلاؤ کھا نہیں سکتا تو کم از کم آپ کو کھاتے ہوئے تو دیکھ ہی لوں گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے دوران یونانی طریقہ علاج کو پسند کرتے تھے، کیونکہ یونانی ادویات خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ مرغوب تھیں۔ ایک مرتبہ انگریزی دوا کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دوائیں انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں مریض کے ذوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھلوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آم اور انگور بہت مرغوب تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن سے عادت تھی کہ بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ دوران تلاوت اکثر رویا کرتے تھے۔ اگر کوئی خوش الحانی سے تلاوت کرتا تو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ رو پڑتے تھے۔ بیماری کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بیٹھ گئی تھی، جس کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت رنج تھا۔ اس لیے تھا کہ بلند آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے تھے۔
پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ عشق تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ احباب کے درمیان اپنا کلام سناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبھی گھنٹوں خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فارسی روائی کا مفہوم ہے: اے اللہ، قیامت کے روز میرا حساب نہ کرنا۔ اگر میرا حساب کرنا ضروری ہو تو میری التجا ہے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کرنا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء اللہ سے بھی خاص عقیدت تھی اور ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے وکیل، عظیم شاعر، بہترین سیاستدان اور دور رس سوچ رکھنے والے اعلیٰ انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نے قوم کو ایک نئی راہ دکھائی۔ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اردو شعری مجموعے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جماعت ششم کی اردو شامل نصاب سبق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے عادات و اخلاق کی بلند خوانی کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس کی ان اقتباسات کی ہم تفہیم کریں گے اور لفظ بلفظ الفاظ معنی لکھیں گے اور مشقی سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ آپ اسی طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ گلستان اردو چینل میں آپ پہلے ہیں، نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، یا اگر پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔